انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے، لفظ زینت اور زمین میں اس کی زیبائش اور آرائش، یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے، یعنی اس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو جاتا ہے۔ یہ پردہ پڑ گیا ہے، چمک دمک ہے، یہ کاریں ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ کوٹھیے ہیں، یہ عالیشان عمارتیں ہیں، یہ کیا کوئی اس کی جو یوں سمجھیے پومپ اینڈ شو جو ہے اس وقت دنیا کا، اور ظاہر بات ہے امریکہ میں جا کر دیکھیے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے 10 گنا 100 گنا 1000 گنا آپ کو نظر آئے گا، عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل شے یہی مادہ ہی ہے، اصل ہدایت پہ یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں کہ جنہوں نے واقعہ علم حاصل کیا ہے، لہذا ان کی غلط تہذیب، ان کا غلط تمدن، ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کی بھی ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے ہم متاثر ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اس کے لیے بناؤ سنگھار بنا دیا، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی اب یوں دیکھیے وہ شعر جو ایک ہے، اگرچہ ذرا تھوڑا سا شان باری تعالیٰ کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو، لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ ایک طرف ذات باری تعالیٰ ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے، اس کی چمک دمک ہے۔ اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان، اس کا امتحان ہے، آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے۔ جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا، تباہ و برباد ہو گیا، فقط خسر خسرانا مبینا۔ اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے منہ موڑ کر وہ جو حقیقت جو اصل حسن ازلی ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کا جو جلال اور کمال ہے، اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا، وہ کامیاب۔ تو امتحان اتنا ہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی۔ جب قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں پر اسی زمین کو، نہ یہاں پہ کوئی وہ پہاڑ رہ جائیں گے، کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی، نہ یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ اسکائی اسکریپرز رہ جائیں گے، نہ یہ اعلیٰ شان عمارتیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب برابر ہوگا جیسے کہ کسی کھیت کے اندر سے فصل کاٹ دی جاتی ہے تو وہ پڑا ہوتا ہے ویران۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پر چورا پڑا ہوا ہو، صرف بچا کھچا جو ہے وہ اس کا توڑی کا، اور کچھ نہ ہو۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اب یہاں سے اصحاب کہف کی بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصحاب کہف کون تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم، رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر، جو ان کے ایک جو کہف تھی ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو انہیں اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں، اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، یہ دونوں انہیں ایک ہی گروہ کے نام ہیں۔ کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا؟ یعنی واقعتاً بات تو غیر معمولی تھی، لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں، ہماری صنائی میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے تو وہ کچھ ہے ہی نہیں کسی بھی درجے میں، تم سمجھتے ہو کہ شاید وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ سابق کہف کا جو قصہ ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وثوق کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا۔ دیکھیے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا، اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے، تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا۔ اگرچہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا، لیکن وہ پپٹ تھا، اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی، جو رومی تھے بت پرست۔ اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے بغاوت کی، حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے سن 30 میں، سن 30 عیسوی کے آس پاس یا 33 عیسوی کے آس پاس، لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، جس کے نتیجے میں سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کیا، یروشلم کو تباہ کیا، 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا، نکال دیا وہاں سے باہر۔ اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر، کوئی یہودی یا عیسائی، یہودیوں کو تو نکال دیا، عیسائی رہ گئے، لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا۔ یہ موحد تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، وہ بت پرست تھے۔ اس